وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے سفیر جانگ زیڈونگ کی ملاقات سی پیک 2 پر کام تیز کرنے پر اتفاق، تجارت اور علاقائی استحکام پر اہم گفتگو، رہنماؤں کا پاک چین دوستی مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار، چینی سفیر کی پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی، دونوں ممالک کا اعلیٰ سطح روابط مزید بڑھانے اور علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔ کم لاگت گھروں کی فراہمی اور رہائشی شعبے میں روزگار، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، متعلقہ حکام کو تعمیراتی اور رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے قابل عمل حکمت عملی بنا کر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا، اپنا گھر ہر شہری کا حق ہے، اس حوالے سے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملکی رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے، بھرپور استفادہ کے لیے سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کا فروغ، حکومت نے خصوصی پیکج تیار کر لیا، اوورسیز سرمایہ کاری پر خصوصی رعایتیں دینے اور 1 کروڑ تک ہوم فائنینسنگ پر 5% فکسڈ مارک اپ کی تجویز، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پراپرٹی خریداری پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم، فائلرز کو ریلیف دینے کی تجویز، پیکج آئندہ ماہ متعارف کرایا جائے گا، فائلرز کے لیے فوائد ہوں گے، نان فائلرز کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جائیں گے، تجاویز IMF کے پاس تاحال منظوری کے مراحل میں ہیں۔ IMF سے $1.2 ارب کی اگلی قسط کے حصول کا مشن، IMF نے میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا مسودہ شیئر کر دیا، IMF کا حکومت سے ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو بڑھانے پر زور، ہائی آکٹین کے بعد پیٹرول ڈیزل پر لیوی $5 فی لیٹر بڑھانے کی تجویز، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کے لیے مذاکرات جاری، پاکستان نے ترقیاتی بجٹ میں $100 ارب کی کٹوتی پر IMF کو اعتماد بھی لیا، ذرائع کے مطابق IMF کی جانب سے چند روز میں سٹاف لیول معاہدے کا اعلان متوقع ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری کمیٹی کا اہم اجلاس، بچت کے اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ، اسحاق ڈار کا کفایت شعاری اقدامات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا، ملک کی موجودہ صورتحال میں مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنا ناگزیر ہے، اسحاق ڈار کی وزارتوں اور متعلقہ محکموں کو مانیٹرنگ کا نظام مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ ترقیاتی بجٹ کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے تھی، پہلے ہی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں، وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈز کٹوتی پر رد عمل، مزمل اسلم نے کہا، $100 ارب ترقیاتی بجٹ کٹوتی میں 6.5 ارب زم اضلاع کے بھی شامل ہیں، سمجھ سکتے ہیں جنگ کی وجہ سے حالات سخت ہیں، لیکن زم اضلاع کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے، اتنی مجبوری تھی تو وزیر اعظم M&A فنڈز کی کٹوتی کر لیتے یا بڑے صوبوں سے مانگ لیتے، زم شدہ علاقوں کے فنڈز کاٹنے سے وہاں غیر یقینی صورتحال مزید بڑھے گی، وفاقی حکومت سے نظر ثانی کی درخواست کریں گے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ امن مذاکرات، امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی رہنماؤں کو اپنی ٹارگٹ لسٹ سے عارضی طور پر ہٹا دیا، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا نام 4 سے 5 روز کے لیے ٹارگٹ لسٹ سے ہٹایا گیا، اقدام صدر ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے امریکی ایران مذاکرات اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا، رافیل گروسی کا کہنا ہے بات چیت نیوکلیئر امور سمیت وسیع امور پر ہوگی، اس بار میزائل پروگرام، ایران کی حامی مزاحمتی فورسز، سیکیورٹی ضمانتیں بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گی، امریکہ ممکنہ طور پر یورینیم افزودگی مکمل بند کرنے پر زور دے گا، یورینیم افزودگی کی 5 سے 10 سال کے لیے معطلی قابل عمل حل ہو سکتا ہے، ایران اپنی جوہری صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دشمن ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا انکشاف، کہا دشمن کی تمام سرگرمیاں ہماری مسلح افواج کی نگرانی میں ہیں، حد سے تجاوز کیا تو اس علاقائی ملک کا تمام اہم انفراسٹرکچر نشانہ بنے گا، جنرلز کی غلطیوں کو سپاہی درست نہیں کر سکتے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے ہی وہم و گمان کا شکار بنے گا، ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ خارق جزیرے پر جنگ کے لیے ایران کی تیاریاں تیز، امریکی میڈیا کے مطابق بڑی تعداد میں کندھے سے چلنے والے راکٹس کی کھیپ پہنچا دی گئی، خارق جزیرے کے ساحل پر بارودی سرنگوں کی تنصیب، ایران جزیرے پر مزید اہلکار، دفاعی نظام اور میزائل نصب کر رہا ہے۔
ایران چاہتا ہے جنگ بندی ڈیل میں لبنان کو شامل کیا جائے۔ ایران نے اپنے مطالبات سے رابطہ کاروں کو آگاہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق تہران امریکہ کے ساتھ ڈیل میں حزب اللہ پر حملوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے تہران نے حزب اللہ کو وسیع تر ڈیل میں شمولیت کی یقین دہانی کروائی۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔